آپ کو ایک بڑی زبردست حدیث سناؤں میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضرت عائشہ اپنے حجرے میں موجود تھیں کہ ایک عورت ان کے پاس اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی اور اس عورت نے کچھ کھانے کے لیے مانگا. اب حضرت عائشہ کے پاس اس وقت کچھ زیادہ چیزیں تھیں نہیں، یا اس وقت انہوں نے ڈھونڈا تو ان کو حضرت عائشہ کو صرف ایک کھجور ملی. تو حضرت عائشہ نے وہ کھجور جو ہے وہ اس عورت کو دے دی، اور یہی چیز تھی حضرت عائشہ کے پاس. اس عورت نے کیا کیا، وہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور 2 ٹکڑے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیے، اور دونوں بیٹیوں کو وہ کھلا دیا، خود کچھ نہیں کھایا اور وہ چلی گئی. حضرت عائشہ اس بات پہ بڑی حیران ہوئی، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے یہ پورا قصہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اوپر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے، ذمہ داری پڑ جائے، اور اس نے اس کو اچھی طریقے سے نبھایا اور اس کو اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ نبھایا، تو یہ بیٹیاں جو ہیں وہ جہنم سے بچانے والی ہوں گی. سبحان اللہ. ایک اور حدیث صحیح مسلم کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو بالغ ہونے تک ان کی پرورش کی، ان کو اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ کیا اور پھر ان کی شادیاں کر دیں، ان کی ذمہ داری پوری کی، تو وہ قیامت کے دن میرے سامنے اس طرح لائی جائیں گی، اور اپنی دونوں انگلیاں ملا کے دکھائے کہ میرے سامنے اس طرح لائی جائیں گی ایک ساتھ، اور وہ جہنم سے بچانے والی ہوں گی. اور یہ حدیثیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم اور کئی احادیث کی کتابوں میں مل جائیں گی بیٹیوں کے حقوق یا بیٹیوں کی ایک ویلیو کے بارے میں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کیا ایک تاثر اور ہمارے یہاں کیا ایک رویہ ہے بیٹیوں کے بارے میں کہ ہم بیٹیوں کو بڑا ہی ایک فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. سب نہیں، اکثر لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور بیٹیاں جس کے یہاں ہو جائیں تو سب سے پہلے تو ہم سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بیٹیوں کے ذمہ داری بہت ہوتی ہے، ان کی ماں ان کو پرورش کرنا، ان کے رشتوں کے معاملات اور ان کے جہیز کے معاملات اور ساری چیزیں، ہم اس پہ ہی پریشانی میں لگ جاتے ہیں. ہم بچپن سے بیٹی کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا یہ جو گھر ہے نا آپ کا، جس میں آپ پیدا ہوئی ہو، جس میں آپ بڑی ہو رہی ہو، جس میں آپ نے اپنے ماں باپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزارا، یہ ایکچولی آپ کا گھر نہیں ہے. آپ کا گھر تو آپ کے میاں کا گھر ہے. تو آپ نے سینس آف میں آپ کہیں گے سینس آف لاس آپ نے دے دیا کہ میرا یہ تو گھر ختم ہو جائے گا، میرا تو یہ ہے نہیں. اور بیٹیوں کے ذہنوں میں یہ چیز پنپتی رہتی ہے. ہم نے کیوں سوچ لیا ہے کہ باپ کا گھر اس کا گھر نہیں ہے؟ باپ کا گھر اس کا ہمیشہ کے لیے گھر ہے، ہمیشہ کے لیے گھر ہے. اور آپ کو کہنا چاہیے کہ بیٹا دس از یور مین ہاؤس اینڈ یو ول بی لیونگ سم ویئر ایلس ایز ویل. آفٹر دا میرج یو ول موو آن. جیسے ہم موو کر جاتے ہیں، یو ول موو، بٹ یور ڈیڈس ہاؤس، آپ کے باپ کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے لیے کھلا رہے گا، آپ کا رہے گا. اینڈ آئی ایم یور ریسپانسبل. میں آپ کا باپ ہوں. ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ بیٹیوں کو تو بس کسی طریقے سے ٹھکانے لگا دینا ہے. ہم نے شاید یہ حدیث نہیں پڑھی ہوئی کہ ہم پوری زندگی ساری ایفرٹس کر رہے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے. بیٹیاں کین بی دیٹ رستہ. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے بچا لیں، لیکن ہم نے اس بارے میں سوچنا ہی نہیں. ہم نے ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ جس کی بیٹیاں ہو جائیں وہ ویسے ہی پریشان کیا ہے بیٹا نہیں ہوا، ہماری نسل کیسے چلے گی، میرا خاندان کیسے چلے گا. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا سوچا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے جو 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے حضرت فاطمہ کے ساتھ ہماری نسل چلی پوری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری نسل محمد حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے چلی. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم سب ایک بیٹی کی نسل سے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو بڑے ہوئے نہیں، بیٹے تو جوانی تک پہنچے نہیں، ان کے تو بچپن میں انتقال ہو گئے دونوں بیٹوں کا. تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا اس بات کو کہ بیٹیوں کے ویلیو ہم نے بہت زیادہ ڈاؤن کی ہوئی ہے. ہمارے اندر ایک بہت ہی، میں اس ورڈ اور اس بات کے بڑے اگینسٹ ہوتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ارے بھائی ماشاءاللہ ہماری بیٹی جو ہے نا وہ بالکل بیٹوں کی طرح ہے. وائی؟ کیوں؟ مطلب بیٹوں کی طرح سے کیا مطلب؟ بیٹی بیٹی کی طرح ہے. بیٹی جو کرتی ہے وہ شاید بیٹے اس لیول پہ نہ کر پائیں. بیٹی جو ماں باپ کا خیال کرتی ہے، جو ان کے ساتھ ہوتی ہے، جو اس کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہوتا ہے، وہ جنرلی، سب کی بات نہیں کر رہے، جنرلی بیٹوں میں کم ہوتی ہے. تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ میری بیٹی تو بیٹوں کی طرح ہے؟ نو، میری بیٹی بیٹیوں کی طرح ہی ہے. اور آئی ایم ویری پراؤڈ کہ میری بیٹیاں ہیں. ہمیں یہ کہنا چاہیے کسی کے پاس اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں کی نعمت ہے تو آپ کو ویسے ہی ریس کرنا پڑے گا. جیسے آپ بیٹوں کو ریس کر رہے ہیں ویسے ہی آپ بیٹیوں کی بھی پرورش ویسے ہی کریں. اگر کسی کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، they should be a very proud mother and father کہ ان کے پاس بیٹیاں ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل ہو رہا ہے کہ ان کے پاس ان کے جہنم سے بچانے والی بن جائیں گی. ان کو اس سینس سے پالے کہ بیٹا آپ ہر چیز کر سکتے ہو لائف میں. ان کو اس چیز کو بتائیں کہ آپ کسی سے کم نہیں ہو، آپ کے اندر کوئی ایسی ڈسیبلٹی نہیں ہے، آپ ہر چیز کر سکتی ہیں، آپ ہر چیز پا سکتی ہیں، دنیا کا ہر کام کر سکتی ہیں.
ہم نے لڑکیوں کو دبایا ہوا ہے. اور پھر یہی ہوتا ہے جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو شادی ہونے کے بعد جو جس گھر میں جاتی ہیں انہوں نے یہ فیل کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بہو نہیں آ رہی, ماسی آ رہی ہے, ایک میڈ آ رہی ہے جو کہ بس وہ گھر کا کام کرنے والی آئے گی, میرے ساتھ ہیلپ کرنے والی. کیوں ایسا سوچا ہوا ہے آپ نے؟ ہم نے کیوں ایسے ایک معاشرے کو ڈیولپ کیا ہوا ہے؟ ہمیں اس معاشرے کو ختم کرنا پڑے گا. اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر کسی بیٹی کوئی گھر میں بیٹھی رہ گئی ہے یا اس کے رشتے نہیں آئے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ اس کا حساب کتاب نہیں ہوا ہے تو دیٹ بیٹی از ناٹ بوجھ, کہ کسی قسم کا وہ بوجھ بن جائے. ہمیں اس چیز کو بڑا اس معاشرے کے کو چینج کرنا پڑے گا. ہمیں یہ معاشرہ ڈیولپ اسی طریقے سے ہو رہا ہے. لڑکیوں کی بیٹیوں کی اتنی ہی ویلیو ہے جتنا بیٹوں کی ویلیو ہے. ہمیں ان کو اس طریقے سے ریز نہیں کرنا ہے کہ بس وہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. ہم نے کہ وہ ٹپیکل ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے نا, بیٹی کا بوجھ, بیٹی کا ذمہ داری, اور بیٹی کے بھائی ہم تو سبکدوش ہو گئے اس کو شادی کر کے. ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ شادی کر کے نمٹ گیا, شادی کر دی ہم نے اب نمٹ گیا, یہ جانے اور اس کا میاں جانے. کیوں ہر وقت ماں باپ کو اسی طریقے سے بیک بون بن کے کھڑا رہنا چاہیے. غلط کرے بیٹی کو تنبیہ کریں کہ بیٹا تم نے غلط کیا, بیٹی صحیح ہے داماد غلط ہے اس کو بتائیں کہ بیٹا آپ غلط کر رہے ہیں. اگر اللہ نہ کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سے جو سب سے برا کام لگتا ہے وہ طلاق. کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا کوئی سچویشن آ جائے تو بیٹی کو پتا ہو کہ میرے ماں باپ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, میرے پاس گھر والے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ اتنا بھی نہیں اس کو سپورٹ کر دیں کہ آپ اس کو بالکل ہی سر پہ چڑھاتے ہیں. تو بیلنس, یو ہیو ٹو میک دا بیلنس بٹوین بوتھ دا سچویشنز. تو بیٹیوں کو اس طریقے سے ریز کریں اور پراؤڈلی ریز کریں کہ جس کے بیٹیاں ہیں وہ سب کچھ زندگی میں کر سکتی ہیں, اور ان کو بیٹوں سے کسی طریقے سے کمپیریزن میں نہ ریز کریں کہ کمپیریزن, بیٹیوں کا کمپیریزن بہت ڈاؤن ہے, بیٹوں کا کمپیریزن بہت اپ ہے. آپ نے ابھی حدیثیں سنی, میں نے آپ کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بیٹیاں جو ہے یہ جہنم سے بچانے والی ہیں. اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو نوازے کا قیامت کے دن جنہوں نے بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کو اچھے طریقے سے پہنچایا. اور خدا را کسی طریقے سے بھی آپ اپنی بیٹیوں کو یہ نہ سمجھائیں کہ تم نے تو بس ایک دن چلے جانا ہے. دس از ناٹ یور ہاؤس, یہ بیٹا تمہارا گھر نہیں ہے, تمہارا گھر تو کوئی اور ہے. بتائیں یہ بیٹا آپ کا مین گھر ہے, یہ آپ کا مین گھر ہے جہاں آپ پیدا ہوئی ہو. اس کے بعد آپ اگر آپ کی شادی کے بعد آپ نے آپ کو ہونا پڑا اور آپ ہوئیں تو وہ آپ کے ہسبینڈ کا گھر ہوگا, وہ بھی آپ کا گھر ہے, وہاں آپ کے بچے ریز ہوں گے. لیکن ہمیشہ سوچنا کہ پیچھے آپ کا ایک گھر موجود ہے جو آپ کا ہمیشہ سے گھر ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے اندر یہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ ہو بیٹیوں کے لیے, اور ہم اسی طریقے سے پرورش کریں. جزاک اللہ خیر.